فرق ہے تھوڑا. اسلام میں کیٹیگری سے، حرام کے بھی کیٹیگری سے، جو چیزیں ڈائریکٹ ہوتی ہے، جو چیزیں انڈائریکٹ ہوتی ہیں، ہر ایک کے الگ الگ مسائل ہوتے ہیں. اور ایک مسئلہ ہے اس میں نے بہت سارے اکابر علماء اکرام سے پوچھا ہے کہ ہندوستان میں بہت سارے ایسے بیماریاں، مخصوص بیماریوں پر ہیلتھ انشورنس ہوتا ہے، ہر بیماری پر بھی نہیں ہوتا ہے. آلریڈی بیمار بھی ہے تو ہیلتھ انشورنس والے آگے نہیں بڑھتے. اب مثال ایک آدمی ہٹا کٹا ہے، اگر وہ ہیلتھ انشورنس کروا رہا ہے تو اسلامی اعتبار سے جائز نہیں ہے. اگر بیمار ہونے کے بعد ہیلتھ انشورنس کروانا چاہے تو ہیلتھ انشورنس والے کہتے ہیں اب ہم نہیں کریں گے. مسئلہ آپ کیسا آ گیا؟ جب چیس کھیلتے ہیں تو جس طریقے سے ایک مرحلہ آتا ہے جہاں پر کیا کریں گے. اس مرحلے میں یہ ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آنے والے زمانے میں کوئی مجھ کو ایسی بھی جیسے کہ کڈنیز کا ڈائلائسس کرایا جاتا ہے، تو ایک آدمی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ ہر مہینہ بعض لوگوں کو ایسی بیماری آنے کے چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا کام کا انداز، برڈن یا ان کی غذا، کوئی بھی بہرحال نہیں بول سکتے بیماری کے بارے میں. تو ایسے وقت پر ایک اندازہ یہ لگتا ہے کہ اگر بیماری بڑی آ جائے گی تو میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں اپنا علاج کرا سکوں. ایک ہی شکل ہے کہ وہ تڑپ تڑپ کر مرے یا وہ تڑپ تڑپ کر چیخے مارے، اور اگر وہ قرضہ لیتا ہے تو اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنی پراپرٹی بیچ دے. پراپرٹی بھی نہیں بیچے گا تو قرضہ لے گا تو سودی خریدنے میں پڑے گا پھر. اور ایک پرابلم ایسی اگر مجبوری ہے کہ کسی نے اگر ہیلتھ انشورنس اس نیت سے کروایا کہ کل کے دن اگر کوئی ایسی بیماری آئے جو میرے بس میں نہیں ہے پیسہ خرچ کر کے میں اس کو اچھا کر لینے کی، اور اگر میں ہیلتھ انشورنس کے ذریعے سے اس بیماری کا خرچہ میں نکال لیتا ہوں، مجبوری میں اگر کوئی استعمال کرتا ہے، اسلامی اصول کے مطابق گنجائش مل سکتی ہے. علماء اس کو آگے بڑھانا ہے تو آگے بڑھا سکتے ہیں، گنجائش ضرور شرعی اعتبار سے مل سکتی ہے. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 119، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. تمہارے لیے حرام چیزیں کلیئر ہیں، مجبور اگر ہو جائے تو ان کلیئر حرام چیزوں کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے. قرآن کیا. اب لیکن ایک آدمی کو بیماری آ گئی، اس نے ہیلتھ انشورنس کروایا، اس کے پاس پیسہ بھی رکھا ہوا ہے، ایسے وقت پر اس کے لیے حرام ہے کہ ہیلتھ انشورنس یوز کرے، کیونکہ اب کوئی مجبوری نہیں. ایک آدمی نے ہیلتھ انشورنس کروا لیا یہ سوچ کر کے شاید کہ کوئی بیماری آ سکتی ہے، جس وقت پر واقعی بیماری آئی اس کے پاس اتنی پراپرٹی ہے، سونا ہے گھر کے اندر جو بیچ کر وہ اپنا علاج کروا سکتا ہے، تو ایسے وقت پر اپنے ایمان کو بچا لے، احتیاط کرے. مجبوری کا بہانہ بنا کر، مجبوری میں گوشت کھانا جائز ہے، مجبوری میں خنزیر اور سور کی ہوٹل نہیں ڈال سکتے. امید کہ آپ کا جواب. السلام علیکم شیخ. آپ کا نام اور آپ کا پیشہ بتائیے. جاوید عالم، میں خادم ہوں مسجد کا. ابھی LIC کے تعلق سے ایک سوال اور ہے. یہ LIC کمپنی نے کچھ مارکیٹنگ کے شعبے میں کچھ لانچ کیا ہے جس میں ہمارے مسلم نوجوانوں کو آفر کیا جا رہا ہے، اور اس کی ایک شرط یہ ہے کہ انشورنس کرائیں. اس تعلق سے ذرا جانکاری دیں. آپ کا سوال واضح نہیں ہوا ہے، آپ سوال کو پھر سے دوہرائیے اور کلیئر کر دیجیے اسے. LIC کمپنی نے مارکیٹنگ کے شعبے میں کچھ اسکیمات لانچ کی ہیں جس میں مسلم نوجوانوں کو آفر زیادہ کیا جا رہا ہے، اس تعلق سے جو ہے کچھ جانکاری دیں ہمارے کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا سوال سمجھنا چاہ رہا تھا. LIC کے شعبے میں ڈپارٹمنٹ میں کچھ اسکیمیں آئی ہیں جس میں نوجوانوں کو راغب کیا جا رہا ہے، کس چیز میں؟ یعنی LIC میں کی مارکیٹنگ کرنے میں یا LIC کے اسکیم میں جوائن ہونے کے لیے؟ مارکیٹنگ. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے جواب دیا ہے، آپ اس چیز کے آپ بروکر نہیں بن سکتے جو چیز حرام ہو، اس چیز کے آپ دلال نہیں بن سکتے جو چیز حرام ہو، اس چیز کے آپ مارکیٹنگ نہیں کر سکتے جو چیز حرام ہو. انشورنس حرام اصولی اعتبار سے. جیسا کہ میں نے کہا مجبوری میں اگر کوئی یوز کر رہا ہے، اسلام نے کہا مجبوری میں خنزیر کھانے کی اجازت ہے. ایک آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میں ایک ہوٹل کھولوں گا جہاں پر صرف سور کا گوشت ملے گا. اس سے پوچھا جائے گا بھائی آپ ایسے ہوٹل کیوں کھول رہے ہیں؟ تاکہ مجبور لوگ میرے پاس آ کر کھائیں اور میرا پروفٹ بنے. ایسا نہیں ہو سکتا. مجبوری میں گوشت کھا سکتے، یہ ایک اصول ہے. وقتیات طور پہ اس کی ہوٹل کاروبار نہیں چلا سکتے. تو اسی طریقے سے ہیلتھ انشورنس کی آپ جائز بتائیں نا، وہی کاروبار کی مارکیٹنگ کروں گا، ایسا نہیں کر سکتے. دوسرے چیزوں کو ہم کو اپنانا چاہیے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا تجارت میں ذخیرہ اندوزی جائز ہے؟ کھانے پینے کی اشیاء ہو یا استعمال کرنے کی چیزیں یا ضرورت کا سامان؟ مختصر اس کا جواب یہ ہے،
ذخیرہ اندوزی کرنے کے دو مطلب ہے. لوگوں کو سخت ضرورت ہے, چاہے کھانے کی چیزیں ہوں چاہے استعمال کی چیزیں ہوں, لوگوں کو سخت ضرورت ہے اور انوینٹری مینجمنٹ آج باقاعدہ سسٹم چلتا ہے, ذخیرہ اندوز کیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ جیسے ڈیمانڈ بڑھے گا تو اس وقت پر مارکیٹ میں نکالیں گے اور اس کی قیمتیں بڑھائیں گے. یعنی لوگوں کو ان کے ضرورت کی چیزیں رکا کے رکھنا ایسے وقت پر جبکہ لوگ اس کے ضرورت مند ہو جائز نہیں, حرام ہے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جگہ پر ذخیرہ اندوزی کی ہوئی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ هو المسعر, اللہ تعالیٰ ہے جو بھاؤں کو قیمتوں کو بڑھانے والا ہے. لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز کو لا کر اپنی طرف سے ذخیرہ اندوزی کر کے اپنی طرف سے کوئی مارکیٹ کے اندر قیمت بڑھانے کی کوشش کرے. ذخیرہ اندوزی کی دوسری شکل ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ اے بادشاہ آنے والے 7 سالوں میں قحط پڑنے والا ہے. خواب جو دیکھا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اشارہ تھا, جو اکانومسٹ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کے اشارے سمجھیں اور سمجھ کر لوگوں کو رہنمائی کریں, جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے روشنی کی, رہنمائی کی. اور عالموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے خطبوں کے ذریعے رہنمائی کریں, آنے والے مصیبتوں سے باخبر کریں, جس کا مقصد ہم جو کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے تاکہ قدرت کے اشاروں کو سمجھے. سودی نظام اور دنیا میں جو بگاڑ آ چکا ہے, اگر امت مسلمہ اپنے خیر امت کا پیغام نہیں پھیلائیں گے تو یہ بگاڑ بڑھتا چلا جائے گا. ذخیرہ اندوزی کی دوسری شکل یہ ہے کہ بچ رہا ہے, مال زیادہ ہو رہا ہے, یا آنے والے مصیبت کے لیے آپ کنٹرول کریں, جس کو کہتے ہیں فوڈ سپلائی مینجمنٹ. جس کو کہتے ہیں فوڈ سپلائی مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اتنا آپ سپلائی زیادہ مت کیجئے کہ ابھی لوگ کھا لیں گے تو بعد میں پرابلم میں آ جائیں گے. تو ضرورت کی چیز کو آپ رکایا نہیں جا رہا, بلکہ آنے والے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آج اس کو مینج کیا جا رہا. یہ اگر مقصد ہے, یہ تو یوسف علیہ السلام نبی کا طریقہ ہے, اور جاپان والے یوسف علیہ السلام کے طریقے کو اپنا کر ترقی میں آج. لیکن ہم مسلمان قرآن مجید پڑھتے ہیں طوطے کی طرح, فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے قصے سے جاپان والے فائدہ اٹھا کر ان کا پورا مینجمنٹ اگر آپ غور کریں گے تو سب سے بیسٹ جو پورے کنٹرول کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام نے جو مینجمنٹ سکھایا اس مینجمنٹ کے ذریعے سے وہ کام کر رہے ہیں. تو ذخیرہ اندوزی جائز بھی ہے, ناجائز بھی ہے. جس وقت پر ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ پھنسا کر رکھ لیتے ہیں تو وہ ناجائز. کیا ہم اپنی تجارت میں اپنی چیزوں کو اس کی خوبیاں بڑھا چڑھا کر اور مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے زیادہ نفع کمانے کی غرض سے بیان کر سکتے ہیں؟ آپ اپنا پروڈکٹ بیچتے وقت پر اس کی وہ خوبیاں جو ہے ہی نہیں وہ بیان کرے تو وہ جائز نہیں ہے. من غشنا فلیس منا, صحیح مسلم حدیث نمبر 59-52. جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں بھی گھوما کرتے تھے. ہمارے پاس دیندار کا تصور کیا ہے معلوم, اس کو دنیا داری کچھ بھی نہیں معلوم رہنا. معلوم ہوتا ہے بہت ہوشیار دکھ رہے ہیں عالم صاحب, MBA بھی کر لیے, گاڑی بھی آ رہی ان کو, کار چلانا بھی آ رہا, بہت ہوشیار دکھ رہے ہیں, ان سے قریب نہ. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بر اعظموں پر حکومت کی, پورے تاجروں کے اوپر حکومت کی انہوں نے, اور پھر وقت کے تقوی والے بھی تھے. کا مطلب اسلام کے کانسیپٹ کو کلیئر سمجھ جانا چاہیے. عالم کا مطلب یہ کہ دنیا ذرا بھی نہیں جاننا, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو خوبیاں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے تھے, آپ نے دیکھا کہ ڈھیر ہے, اناج کا ڈھیر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اندر ہاتھ ڈالا, اندر کچا مال ہے. بولے کہ افلا جعلتہ, کیوں تم نے اس کو نمایا کیوں نہیں کہ اندر کچا ہے اوپر سوکھا؟ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچا دکھے گا تو لوگ نہیں لیں گے, سوکھے کو دیکھ کر جلدی لے لیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من غشنا فلیس منا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں اس کو داخل کیا, کہا کہ تجارت غلط کرنے سے ایمان پہ اثر پڑتا ہے. ہم سمجھتے تجارت یہ تو دنیا معاملہ ہے, خلافت تجارت. اگر کوئی آدمی وہاں پر دھاندلی کرتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اس حد تک. اگر تجارت صحیح کرتا ہے, التاجر الصدوق مع النبیین, نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت میں, صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو تاجر حضرات بھی بہت بڑی نیکی کما سکتے ہیں. عالموں کی ذمہ داری ہے کہ بازار میں رہنمائی کریں, پروڈکٹ کی اچھائیاں آپ بنا سکتے ہیں, اچھے سے اچھے انداز میں پیش کر سکتے ہیں. ایک آدمی پیش کرنے کا انداز ویک رہے گا, ایک کی مارکیٹنگ کرنے کا انداز زبردست رہتا ہے. MBA کے اندر جو سبجیکٹ ہوتا ہے کیس اسٹڈی, اس کے اندر دیکھا جاتا ہے کون زبردست مارکیٹنگ کر رہا ہے. آپ اچھے سے اچھے طریقے سے مارکیٹنگ کر سکتے ہیں, لیکن جو چیز نہیں ہے وہ نہ بیان کر سکتے, وہ غلط ہے, اس کو غش کہیں. میں اپنا ذاتی مکان 50,000 روپے کے عوض رہن ڈال رہا ہوں اور رقم دینے